مجھے جکڑنے والے 3 سپاہی تھے. میں چاہتا تو خود کو چھڑا سکتا تھا، مگر میں نے ایسی کسی کوشش سے گریز کیا اور سمرو کی طرف دیکھا. یہ کیا ہے؟ اسے چھوڑ دو، سامیرا نے کہا، مگر اس کا انداز تحکمانہ نہیں بلکہ التجا آمیز تھا. سمرو نے سامیرا کی طرف دیکھا. میری اس سے گفتگو روبیر کے توسط سے ہو رہی تھی. آپ جانتی ہیں یہ دونوں قانون شکنی کے مرتکب ہوئے ہیں. ان کا فیصلہ اب عدالت کرے گی. کیسی قانون شکنی؟ لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا. ہم مصیبت سے بچ کر آ رہے ہیں. تم نے کل سے ہمیں تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی، اور جب ہم آئے تو قانون شکن کہہ رہے ہو. تم دونوں پوری رات غائب رہے. ہمارے قانون میں جرم ہے کہ ایسے مرد و عورت جن کا آپس میں کوئی رشتہ نہ ہو رات بھر غائب رہیں، ان کو سزا دی جاتی ہے. میرے علم میں پہلی بار یہ قانون آیا تھا اور بظاہر ٹھیک ہی تھا، مگر ہم اس کے غلط شکار تھے. میں نے جلدی سے وضاحت کی. ہم جنوبی سندھ پائی جانے والی چٹانوں میں پھنس گئے تھے. وہاں اسمار نے ہمیں گھیر لیا تھا اور پھر ہارن بھی آ گیا. ان کی آپس کی لڑائی سے فائدہ اٹھا کر ہم وہاں سے بھاگ نکلے. اگر یہ کہانی سچی ہے تب بھی تم عدالت میں سنانا. سمرو نے سپاہیوں سے کہا. لے جاؤ انہیں. میری بات سنو. میں نے خود کو ایک جھٹکے سے ان تینوں سے چھڑا لیا. تم یوں مجھ پر اپنا قانون نہیں ٹھوس سکتے. میں یہاں کا باشندہ نہیں ہوں. تم نے یہاں کے حکمران کا عہدہ قبول کیا ہے، اس لیے اب تم پر یہاں کا قانون لاگو ہوتا ہے. میرا دماغ ایسا گھوما کہ میں سپاہیوں کی پرواہ کیے بغیر سمرو کی طرف بڑھنے لگا کہ سامیرا نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا. اس نے مجھے آنکھوں میں منع کیا کہ میں کوئی جذباتی قدم نہ اٹھاؤں. میں نے سمرو کی طرف دیکھا. اس کی کیا حیثیت ہے جو مجھے یہ قید کرنے کا حکم دے رہا ہے؟ تم قانون شکن ہونے کی وجہ سے اب یہاں کے حکمران نہیں رہے ہو. سمرو نے وضاحت کی. تمہارے نائب کی حیثیت سے میں یہاں کا سربراہ ہوں. اب جب تک تم اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر دیتے کہ یہاں کے لوگ کسی دوسرے فرد کو حکمران نہیں چن لیتے، میں ہی یہاں کا سربراہ سمجھا جاؤں گا. البتہ تم بے گناہ ثابت ہوئے تو اپنے عہدے پر بحال ہو جاؤ گے. میں گہری سانس لے کر رہ گیا. ٹھیک ہے، اگر یہ قانون ہے تو میں اس کی پاسداری کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ یہاں میرے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی. یہاں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتی. سامیرا نے یوں کہا جیسے مجھے اطمینان دلا رہی ہوں کہ میرے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. کچھ دیر کے بعد میں اور روبیر سپاہیوں کے نرغے میں قلعے کے قید خانے کی طرف جا رہے تھے. حالات یوں پلٹا کھا جائیں گے میں نے سوچا بھی نہ تھا. قید خانہ زیادہ بڑا نہیں تھا اور فی الحال یہاں کوئی اور قیدی بھی نہ تھا. مجھے اور روبیر کو الگ الگ کوٹریوں میں بند کر دیا گیا اور یہ آمنے سامنے تھی. اب بھی مجھے لگ رہا تھا کہ میں کو خواب دیکھ رہا ہوں. سپاہیوں کے جانے کے بعد میں نے روبیر سے کہا. تم نے مجھے خبردار نہیں کیا کہ یہاں ایسا کوئی قانون بھی موجود ہے. ہم تو مشکل میں پھنسے ہوئے تھے. مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ ہم پر یہ الزام بھی لگا سکتے ہیں. وہ معصومیت سے بولی. ساری رات غائب رہنے سے کیا مراد ہے؟ اگر مرد عورت رات سے پہلے غائب ہو جائیں اور صبح روشنی ہونے تک نہ ملے تو ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور پھر انہیں اپنی بے گناہی ثابت کرنی پڑتی ہے. میں چونکا. مجھے برف والے کا پیغام یاد آیا جو اس نے بچے کے توسط سے دیا تھا. اس نے مجھے شام کے بعد قلعے سے باہر نہ جانے کا مشورہ دیا تھا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں کسی وجہ سے نہ آ سکوں تب بھی صبح روشنی ہونے سے پہلے لازمی واپس آ جاؤں. اس نے مجھے کسی ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے پیغام دیا تھا. یقیناً یہی بات تھی. برف والا مستقبل میں جھانک لیتا تھا اور شاید اسے علم تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. مگر یہاں کیا ہوا تھا میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے. سمرو نے قانون کو بے لچک انداز میں استعمال کیا تھا. اس نے مجھے اپنے یا سامیرا کے سامنے صفائی کا موقع دیے بغیر عدالت کے سامنے پیش کر دیا. اب مجھے وہاں اپنی صفائی دینی تھی. مجھے خیال آیا تو میں نے روبیر سے پوچھا. اس طرح سے غائب ہونے والے مرد اور عورت اگر اپنی صفائی پیش نہ کر سکیں تو ان کو کیا سزا دی جاتی ہے؟ اگر ان میں سے کوئی شادی شدہ ہے تو اسے سزائے موت دی جاتی ہے، اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو اسے آبادی سے نکال دیا جاتا ہے. تمہارا مطلب ہے قلعوں سے نکال دیا جاتا ہے؟ وہ باہر رہتا ہے، نہ اسے کھانا دیا جاتا ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز. اگر کوئی اس سے تعلق رکھے تو اسے بھی یہی سزا دی جاتی ہے. نکالتے ہوئے اس سے ہر چیز لے لی جاتی ہے. یہ کیسے طے کیا جاتا ہے کہ رات بھر باہر رہنے والے مرد اور عورت نے آپس میں گناہ کا ارتکاب کیا ہے؟ انہیں ثابت کرنا پڑتا ہے. مجھے اس بارے میں صحیح سے پتہ نہیں ہے. ہم نے رات بہت سخت وقت گزارا تھا. ہمارے جسم تھکن سے ہی نہیں زخموں سے بھی چور تھے. روبیر مرجھائی ہوئی تھی. میں نے اسے آرام کرنے کا کہا اور خود بھی قید خانے میں موجود بستر پر لیٹ گیا. بستر مٹی کے بنے چبوترے پر بچھا تھا. یہاں ایک مٹی کی مٹکی اور ایک کٹورا تھا. مٹکی میں پانی تھا. میں اب تک ششدر تھا، مگر جیسے جیسے مجھے یقین آ رہا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ معاملہ صرف قانون کے نفاذ کا نہیں، اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے. سمرو کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کے اندر میرے لیے ہمدردی نہیں ہے. وہ شروع سے ہی مجھ سے کھنچا ہوا تھا کیونکہ فوج کی سربراہی اس سے لے کر میرے سپرد کر دی گئی تھی. وہ میرے خلاف دل میں کینہ دبائے بیٹھا تھا اور شاید اب اسے موقع ملا تھا کہ وہ اپنا کینہ نکال سکے. اس نے سارا کام قانون کے دائرے میں رہ کر کیا تھا، اس لیے سامیرا بھی میری ایک حد سے زیادہ حمایت نہیں کر سکتی تھی. سوال یہ تھا کہ اگر سمرو میں بدنیتی تھی تو وہ مجھے سزا دلوانے کی پوری کوشش کرے گا، اور اس نے اس کے لیے یقیناً پہلے سے پلان سوچ رکھا ہوگا. وہ صرف قانون پر یہ معاملہ نہیں چھوڑے گا اور
کہ مجھے سزا دے۔ رات جب ہم اسمار اور ہارن کے نرغے میں تھے اور موت کا سامنا کر رہے تھے تب بھی مجھے اتنی ٹینشن نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت ہو رہی تھی۔ میں تھکن اور تکلیفوں سے چور تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں سمیرہ کے گھر پہنچ کر بس ناشتہ کروں گا اور اس کے بعد سو جاؤں گا، مگر میں یہاں قید خانے میں پڑا تھا، ناشتہ بھی نہیں ملا تھا اور بستر بھی آرام دہ نہیں تھا۔ اچانک قید خانے کا دروازہ کھلا تو میں چونکا۔ ایک نوجوان لڑکا ناشتے کی ٹرے اٹھائے اندر آیا۔ اس نے ادب سے ٹرے بستر کے کنارے رکھی۔ ناشتے میں حسب معمول میٹھی کھیر نما چیز اور چائے تھی۔ لڑکے نے مٹکی اور پیالہ اٹھایا اور باہر چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ اس سے سمیرہ کو پیغام بھجواؤں کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد وہ آئے تو دونوں چیزیں دھو کر ان میں تازہ پانی بھر لایا تھا۔ میں نے سمیرہ کا نام لے کر اسے اشاروں میں سمجھایا کہ میں سمیرہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے سر ہلایا اور اشارہ دیا کہ وہ اسے بتا دے گا۔ جب تک لڑکا یہاں رہا 2 مسلح سپاہی باہر مستعد رہے۔ ان کے جاتے ہی دروازہ دوبارہ بند ہو گیا۔ میں ناشتہ کرنے لگا۔ رفع حاجت والے کام میں باہر ہی نمٹا چکا تھا، اس لیے ناشتہ کر کے لیٹ گیا۔ تھکن حاوی آئی تو سو گیا، لیکن زیادہ دیر سو نہ سکا۔ دروازہ کھلنے کی آواز نے مجھے چونکایا۔ اندر آنے والی سمیرہ تھی۔ میں نے اٹھتے ہی اس سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ کیا سمرو دشمنوں سے مل گیا ہے؟ سچی بات ہے کہ میرا دل نہیں مان رہا۔ اس سے تم سے بغض ہو سکتا ہے کہ تم نے اس کی پوزیشن حاصل کر لی۔ میں نے اپنی مرضی سے حاصل نہیں کی، یہ پوزیشن آپ نے مجھے دی تھی۔ ہاں، لیکن سمرو سے لے کر تم کو دی۔ وہ میرے بہت پرانے ساتھیوں میں سے ہے۔ ممکن ہے اس پرانے ساتھی کا دماغ اس قدردانی پر پھر گیا ہو جو میرے آنے کے بعد آپ نے اس کے ساتھ کی ہے۔ ہو سکتا ہے، مگر تم اطمینان رکھو، تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی اور جلد تم اپنے عہدے پر بحال ہو جاؤ گے۔ ہمارے غائب ہونے کے بعد کیا ہوا تھا؟ جب کل شام تک تم نظر نہیں آئے تو سی بورڈ نے مجھ سے رابطہ کیا۔ تم نے اس کے ذمے کوئی کام لگایا تھا، وہ تمہیں اس کی رپورٹ دینا چاہتا تھا۔ مجھے فکر ہوئی اور میں نے 3 قلعوں میں دکھوایا، مگر تم دونوں کہیں نہ تھے۔ پھر میں نے سپاہیوں کو آس پاس دیکھنے کو کہا۔ وہ زیادہ تر سامنے کھیتوں اور باغات میں دیکھتے رہے۔ اس وقت مجھے لگا کہ رینارڈ کی طرف سے کوئی سازش ہوئی ہے جو تم یوں غائب ہوئے ہو۔ سپاہی رات تک تلاش کرتے رہے اور تم دونوں کا کوئی سراغ نہ ملا۔ رات کو جب سمرو کو پتہ چلا تو اس نے اسی وقت کہہ دیا کہ تم دونوں قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ چٹانوں کی طرف کوئی نہیں گیا؟ اتنی دور کا کسی کے ذہن میں نہیں آیا۔ سب کو معلوم ہے کہ اتنی دور جانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ میری عقل پر پتھر پڑے تھے، جو پتھروں کے چکر میں اتنی دور چلا گیا۔ وہ چونکی۔ کیا مطلب؟ میں نے اسے بتایا کہ میں کس چکر میں چٹانوں تک گیا تھا۔ اس نے سر ہلایا۔ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو؟ کیا مطلب؟ میں نے سنا ہے یہاں آدمی کو اپنی بے گناہی خود ثابت کرنا پڑتی ہے، اور میری بے گناہی کا ثبوت چٹانوں میں پائی جانے والی ہارن اور اسمار کی لاشیں ہوں گی۔ میں نے ایک دستہ وہاں روانہ کیا تھا، انہوں نے بھی یہی بتایا کہ وہاں ایک اتکھایا ہوا ہارن اور کچھ اسماروں کی لاشیں موجود ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میری کہانی سچی ہے۔ میں اور روبر بدقسمتی سے وہاں پھنس گئے تھے اور ہم نے کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا۔ مجھے یقین ہے میرے بیٹے، میں تمہیں جانتی ہوں۔ اگر میرے خلاف سازش ہوئی ہے تو دشمنوں نے مجھے سزا دلانے کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیا ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے ایک چھوٹی سی تنکوں سے بنی ٹوکری میرے سامنے رکھی۔ اس میں تمہارے لیے میں کچھ چیزیں لے کر آئی ہوں۔ ٹوکری میں میٹھی ٹکیاں اور کچھ پھل تھے۔ پھلوں چند دنوں سے پھل بھی اترنا شروع ہو گئے تھے اور وہ انصاف سے تمام لوگوں میں بانٹ دیے جاتے تھے۔ میں نے سمیرہ کا شکریہ ادا کیا۔ مجھے برف والے نے خبردار کیا تھا کہ شام کے بعد قلعے سے باہر نہ جاؤں، اور اگر کسی وجہ سے چلا جاؤں تو اگلی صبح روشنی ہونے سے پہلے واپس آ جاؤں۔ وہ تشویش زدہ ہو گئی۔ برف والے نے خبردار کیا تھا؟ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ معاملہ گمبھیر ہے۔ یہ صرف قانون شکنی کا الزام نہیں ہے، اس کے پیچھے میرے دشمن ہیں، اور آپ جانتی ہیں کہ میرے دشمن کون ہیں۔ اس سازش کے سرے یہاں سے آرگون تک پھیلے ہوئے ہیں۔ میں دیکھوں گی، اگر کوئی سازش بھی ہوئی تو میں اس کا مقابلہ کروں گی۔ ہمیں عدالت میں کب پیش کیا جائے گا؟ کل تک۔ سمیرہ کے جانے کے بعد میں دوبارہ لیٹ گیا۔ کچھ دیر پھلوں سے دل بہلاتا رہا، پھر سونے کی کوشش کی اور مجھے اونگ آ گئی۔ اس دوران میں روبیر کی کوٹری کا دروازہ کھلا۔ میں نے توجہ نہ دی کہ ممکن ہے اسے کوئی ضرورت ہو۔ میں سو گیا۔ دوسری بار میری آنکھ کھلی تو شام قریب تھی، کیونکہ باہر روشنی کم ہو گئی تھی۔ کوٹری میں ایک طرف روشن دان تھا جس سے باہر کا پتہ چلتا رہتا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو روبیر اپنی کوٹری میں تھی اور مجھے واش روم کی حاجت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر کوٹری کا دروازہ بجایا۔ وہی صبح والا لڑکا آیا۔ میں نے روبیر کے توسط سے اسے بتایا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ وہ گیا اور 2 سپاہیوں کو لے آیا۔ ان کے ہمراہ میں قید خانے کی گزارے لائق واش روم میں گیا۔ فارغ ہو کر میں نے منہ ہاتھ دھویا۔ جہاں جہاں چوٹوں پر خون جم گیا تھا وہ جگہ صاف کی۔ زخم بھرنے والی پوزیشن میں آ گئے تھے، اس لیے میں نے ان کو دھونے میں حرج نہ سمجھا۔ صبح بڑے نیل تھے اب وہ معمولی نشانات رہ گئے تھے۔ مہینوں گزر گئے تھے مگر حکیم کی دی ہوئی دواؤں کا اثر اب بھی برقرار تھا۔ میں واپس آیا تو روبیر کوٹری کے دروازے کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں اس کے پاس رکا۔ تم کہیں گئی تھی؟ نہیں، لیکن تمہاری کوٹری کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے نظریں چرائیں۔ آپ کو لگا ہوگا
ورنہ मेरी कोठरी का दरवाज़ा भी नहीं खुला। मैंने देखा नहीं, सिर्फ सुना था। ये कोई ख़ास बात नहीं थी, मुझे गलतफहमी हो सकती थी, मगर रोबर्ट ने जिस तरह से नज़रें चुराई थी उससे मैं खटका था। क्या उसने झूठ बोला था कि उसे कहीं ले जाया नहीं गया था? मैं सोचते हुए वापस अपनी कोठरी में आ गया। दरवाज़ा ठोस लकड़ी का बना था, सिर्फ उसके ऊपरी हिस्से में एक 5 इंच चौड़ा और कोई 10 इंच लंबा सुराख था। उससे झांक कर बाहर देखा जा सकता था। मैंने पानी पिया और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने लगा। चोटों का दर्द कम था और मुझे हरकत करने में खास दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। रात का खाना तारीकी छाती पेश कर दिया गया। गोया कैदियों को यहाँ 2 वक्त ही खाना मिलता था। सामिरा मेरी जो टोकरी लाई थी उससे मेरा गुजारा हो गया। सुबह मेरी आंख जल्द खुल गई। बाहर अभी तारीकी थी। यहाँ आने के बाद ऐसा बहुत कम हुआ था कि मैं रोशनी होने तक सोता रहा हूँ। मैं रोज़ सुबह उठता था मगर अल्लाह याद नहीं आता था। अब मुश्किल पड़ी तो अल्लाह याद आ गया। मैंने मटकी के पानी से वज़ू करके अंदाजे से क़िबला रह होकर फजर की नमाज अदा की और दुआ की कि बहुत मेहरबान परवरदिगार, मुझे इस आजमाइश से भी महफूज रख और मुझे दुश्मनों के सामने सुरखरू कर। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मैंने ख़ास तौर से दुआ की हो और मेरे अंदर का बोझलपन हल्का ना हुआ हो। इस बार भी मैंने ऐसा ही महसूस किया। रोशनी होते नाश्ते और दीगर लवाजमात का मरहला आ गया। उससे फारिग हुआ तो सिपाही आ गए। उन्होंने मुझे और रोबर्ट को कोठरियों से निकाला और हमें लेकर रवाना हुए। रोबर्ट ने मुझसे बात नहीं की और ना ही वो मुझसे नज़रें मिला रही थी। उसका अंदाज़ मुझे खटका ज़रूर था, मगर उस वक्त मैंने इतनी तवज्जो ना दी। हम कैद खाने से बाहर आए तो लोगों का जम्मे गफ़ीर हमारा मुंतज़िर था। वो हमारे साथ ही रवाना हुआ। उस जुलूस के साथ हम किले के दरवाजे के करीब एक खुली जगह पहुंचे जो शायद इसी काम के लिए मखसूस थी। वहाँ अदालत सजी थी। सुमरो, मेनाट और कार्टिनोर के साथ किले के तमाम अहम ओहदेदारों और सामिरा भी वहाँ मौजूद थे। समात देखने के लिए तीनों किलों की तकरीबन सारी आबादी भी यहाँ मौजूद थी। मुझे और रोबर्ट को अलग अलग जगह खड़ा किया गया और सुमरो ने सरकारी वकील का किरदार अदा करते हुए हम पर फ़र्द जुर्म आयद की कि हमने गैर कानूनी जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करके इस वादे के कानून के खिलाफ वर्जी की है, इसलिए हमें सज़ा दी जाए। उसने लंबी तकरीर करने के बजाय मुख्तसर बात की। उसके बाद जज रायनॉन, जिसे मैं जानता था और वो उस जगह के मोअज़्ज़िज़ लोगों में शुमार होता था, उसने मुझसे अपनी सफाई देने को कहा। मेरे तर्जुमान के तौर पर सामिरा खड़ी हो गई क्योंकि रोबर्ट तो खुद मुलजिम थी। वो मेरी तर्जुमान नहीं बन सकती थी। मैंने गुज़िश्ता शाम से पेश आने वाले वाक़यात अपनी सफाई में पेश करना शुरू किए और तफसील से बयान किया कि हम दोनों किन किन मराहिल से गुजरे। हमें चोटें लगी और दरिंदों से मौत के ख़तरे का सामना करना पड़ा। हम महसूर हो गए थे, इसी वजह से हम किले की तरफ वापस नहीं आ सके। सामिरा मेरे बयान को मुनज़्ज़म अंदाज में तर्जुमा कर रही थी। मैंने महसूस किया कि रायनॉन और अदालत में मौजूद दूसरे लोग मेरी सफाई से मुतासर हुए थे। सुमरो सपाट चेहरा लिए खड़ा था, मगर बाकियों के चेहरों पर मेरे लिए हमदर्दी वाज़ेह थी। मुझे उम्मीद थी कि अदालत मज़ीद तफ्तीश का हुक्म देगी कि मेरे बयान की तस्दीक की जा सके। इस सूरत में हमारे बरी होने का इम्कान बढ़ जाता। मेरा बयान मुकम्मल हुआ तो जज ने रोबर्ट से पूछा, क्या तुम शहबाज के बयान की तायद करती हो? रोबर्ट, जो इस दौरान में सर झुका खामोश खड़ी थी, चंद लम्हे बाद बोली, नहीं, मैं इनके बयान की तायद नहीं करती। अदालत में हल्का सा शोर बुलंद हुआ, मगर रायनॉन ने हाथ बुलंद किया तो खामोशी छा गई। तब तुम अपना बयान दे सकती हो, उसने पूछा। हम कल किले के पीछे वाली चट्टानों की तरफ गए और हम रात तक वहीं रहे, एक दूसरे के साथ। ये कहते हुए रोबर्ट का चेहरा सुर्ख हुआ। हम जिस्मानी तौर पर एक दूसरे के करीब आए थे। मैं दंग रह गया। अगरचे रोबर्ट का अंदाज पहले ही बता रहा था कि दाल में कुछ काला है, मगर वो इतना बड़ा झूठ बोलेगी ये मैंने सोचा भी ना था। मैं ही नहीं, अदालत में मौजूद तमाम अफराद रोबर्ट की बात पर दम बखुद रह गए। मुझे सुमरो के चेहरे पर भी हैरत नजर आई, जैसे उसे तवक्को नहीं थी कि रोबर्ट ये बात कह देगी। मैंने तड़प कर कहा, ये झूठ है, रोबर्ट झूठ बोल रही है। सामिरा ने अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखा और मेरी बात का तर्जुमा कर दिया। जज रायनॉन ने जवाब दिया, शहबाज अपनी बात कर चुका है, इसलिए रोबर्ट को बात करने दी जाए। रोबर्ट ने कहा, हम चट्टानों के अंदर थे, इसलिए हमें इल्म नहीं था कि बाहर असमार आ गए और फिर हारन भी आ गया। उनसे बचने के लिए हम भागते रहे और सुबह हो गई। रोबर्ट, तुम्हें क्या हो गया है? जो बात हुई नहीं तुम उसका इकरार कैसे कर रही हो? मैंने बराह रास्त उससे मुखातिब होकर कहा। सुमरो आगे आया। जनाब, मुल्ज़िमा ने इकरार कर लिया है, जो दोनों के इकरार के बराबर है, इसलिए इन्हें सज़ा दी जाए। सामिरा, जो अदालत आते हुए पुरएतमाद थी, इस वक्त शाक की कैफियत में दिखाई दे रही थी। मैंने उससे कहा, आप मुझे जानती हैं कि मैं कैसा आदमी हूँ। ये साजिश है जो आर्गोन वालों की तरफ से की जा रही है। ये सब साजिश के मोहरे बने हुए हैं, इनमें रोबर्ट भी शामिल है। मैं तुम्हें जानती हूँ, लेकिन मैं रोबर्ट को भी जानती हूँ। ये झूठ नहीं बोलती, पर अभी इसने झूठ ही बोला है। अपना बयान देकर रोबर्ट सर झुकाए खड़ी थी। उसके बयान ने लोगों के तासुरात ही बदल दिए थे, और वो जो अब तक इस मामले में गैर जानिबदार थे, उनकी नज़रों में अब मेरे लिए हिकारत और नफरत थी। वो आपस में मेरे खिलाफ बोल रहे थे। रायनॉन ने हाथ बुलंद किया तो खामोशी छा गई। रायनॉन बोला, एक मुल्जिमा के एतराफ़ी बयान के बाद साबित होता है कि इन दोनों ने रात की तारीकी में गलतकारी का इर्तिकाब किया है। दोनों मुजरिम साबित होते हैं। अगर ये शादीशुदा होते
تو ان کو موت کی سزا دی جاتی، لیکن یہ غیر شادی شدہ ہے اس لیے ان کو قلعے سے نکالنے کی سزا دی جاتی ہے۔ اس سزا پر فوری عمل کیا جائے۔ روبیر کے بیان کے بعد میری کسی قسم کی بھی صفائی بیکار تھی۔ معاملہ ایسا تھا کہ ایک فریق بھی اقرار جرم کر لے تو دوسرا خود بخود ملوث ہو جاتا۔ اگر یہ سازش تھی تو روبیر اس میں برابر کی شریک تھی۔ اس واقعے نے مجھے سن کر دیا تھا۔ سزا سنتے ہی سمیرہ عدالت سے نکل گئی۔ وہ شاید مجھے سزا پاتے نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ سزا پر فوری عمل درآمد کا حکم دیا گیا تھا۔ سپاہی مجھے جلوس کے ساتھ قلعے کے دروازے تک لائے اور اس سے باہر دھکیل دیا۔ میرے جسم پر سوائے لباس اور پیروں میں جوتوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ مجھے کوئی ہتھیار نہیں دیا گیا اور نہ ہی کوئی دوسرا سامان تھا۔ سومرو بھی آیا اور اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، میں جانتا ہوں کہ تم ہماری زبان سمجھتے ہو لیکن بول نہیں سکتے۔ تمہیں صرف قلعے سے ہی نہیں نکالا گیا ہے بلکہ وہ تمام جگہیں جو ہمارے استعمال میں ہیں وہاں تمہارا داخلہ منع ہے۔ نظر آنے کی صورت میں سپاہی تمہیں گرفتار کر لیں گے اور دوسری بار تمہیں سزائے موت ملے گی۔ خواہش تو تمہاری یہی ہوگی کہ مجھے سزائے موت ملے۔ میں نے تلخی سے کہا، میں جانتا تھا کہ وہ میری بات نہیں سمجھ رہا مگر میں دل کی بھڑاس نکال رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے کہ میں کن لوگوں کے کام آ رہا تھا۔ سومرو اور سپاہیوں کے ساتھ وہاں عام پبلک کا ایک چھوٹا سا ہجوم بھی تھا۔ مجھے اس میں مختصر بالوں والے ایک نوجوان کی جھلک نظر آئی۔ میں نے اسے اکثر سمیرہ کے پاس دیکھا تھا۔ میری نظر اس پر گئی تو اس نے سر سے قلعے کے پیچھے والی سمت اشارہ کیا۔ کیا وہ مجھے اس طرف جانے کا کہہ رہا تھا؟ سومرو نے کہا، تم نہ جانے کیا کہہ رہے ہو لیکن اب یہاں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے اور تم جا سکتے ہو اپنے انجام کی طرف۔ زبان سے کہتا تو سمجھ میں نہ آتا۔ میں نے اس سے اشارے سے تیر کمان یا لاٹھی دینے کو کہا۔ میں بالکل نہتا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہارے ساتھ رعایت ہو رہی ہے ورنہ اس سزا میں باہر نکالے جانے والوں کا لباس تک اتار لیا جاتا ہے۔ اب جاؤ، تمہاری مہلت ختم ہو رہی ہے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے قلعوں اور ہماری زمین سے دور نکل جاؤ، اس کے بعد یہاں نظر آئے تو گرفتار کر لیے جاؤ گے۔ روبیر ابھی تک نہیں لائی گئی تھی، شاید اسے بعد میں نکالا جاتا۔ میں مغرب کی طرف چل پڑا۔ بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ یہ شعر اس وقت میری حالت پر بالکل صادقانہ تھا۔ کل تک میں جن لوگوں کے لیے دن رات ایک کرتا رہا تھا انہوں نے مجھے دودھ سے مکھی کی طرح نکال پھینکنے میں ایک لمحہ نہیں لگایا تھا۔ میں سوچتا رہا اور خون چلاتا ہوا چلتا رہا۔ دوسرا قلعے کو پار کر کے میں جھاڑیوں والی جگہ پہنچا اور وہاں سے جنوب کی طرف مڑ گیا۔ کوئی 1 کلومیٹر چلنے کے بعد میں دوبارہ مشرق کی طرف مڑا اور مرکزی قلعے کے عقبی سمت جانے لگا۔ مجھے اس نوجوان کا نام یاد نہیں آ رہا تھا، شاید ریبک یا اسی قسم کا کوئی نام تھا۔ میں قلعے کے عقب میں ایک ایسی جگہ پہنچا کہ قلعے سے تو مجھے دیکھا نہیں جا سکتا تھا مگر کوئی اس طرف آتا تو میں اسے فوراً نظر آ جاتا۔ میری نگاہیں قلعے کی طرف تھیں مگر ریبک عقب سے نکلا۔ اس نے شش کر کے مجھے پکارا تو میں اچھل پڑا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ یہاں پہلے سے پہنچا ہوا ہوگا۔ وہ ایک درخت کے پیچھے تھا۔ میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے ایک بڑا سا تھیلا، مضبوط قسم کا نیزہ، کمان اور تیروں سے بھرا ہوا ترکش اٹھا رکھا تھا۔ اس نے سب میرے حوالے کر دیا۔ میں نے تھیلا کھول کر دیکھا تو اس میں کھانے پینے کا خاصا سامان اور ایک نیا لباس بھی تھا مگر سب سے اہم چیز مٹی کی ایک بوتل میں وہ محلول تھا جسے پینے کے بعد ہارن، اسمار اور گونر جیسے درندے آپ کے پاس بھی پھٹکنے سے گریز کرتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ سب سمیرہ نے مجھے بھیجا تھا۔ ریبک نے سمیرہ کا پیغام دیا، میرے بیٹے مجھے معلوم ہے تم بے گناہ ہو لیکن میں کھل کر تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی۔ آرگون والے یہاں جو فتنہ پھیلا رہے ہیں اس سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنی جگہ موجود رہوں۔ تم سمجھ لو کہ اوپر والے کی طرف سے یہ تمہاری آزمائش ہے۔ جلد تم اس میں سرخرو ہوگے اور تمہارے دشمن ناکام ہوں گے۔ ریبک میرا بااعتماد ہے، یہ ہر تیسرے دن تمہارے پاس آئے گا۔ تم چاہو تو اس سے مجھے کوئی پیغام بھیج سکتے ہو۔ یہ تمہارے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر آئے گا۔ ابھی یہ تم کو خفیہ جگہ دکھائے گا جہاں تم رہ سکتے ہو اور وہاں تمہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ پیغام مجھے ریبک نے بول کر سنایا۔ میں نے سر ہلایا تو اس نے مجھے ساتھ چلنے کو کہا۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھے جنوب کی طرف لے جائے گا مگر اس نے مغرب کا رخ کیا۔ ہم قلعوں کے عقب سے ہوتے ہوئے مغرب میں واقع گھنے جنگلوں کی طرف جانے لگے۔ اس طرف بھی چٹانیں تھیں مگر جنگل زیادہ تھے۔ ریبک مجھے زیادہ اندر نہیں لے گیا۔ ہم کچھ دور گئے ہوں گے کہ ایک ٹیلا نما چٹان آ گئی۔ ریبک مجھے لے کر اس کے عقب میں آ گیا۔ یہاں چٹان کے ساتھ گھنی جھاڑیاں تھیں اور ان کے ساتھ بیلیں بھی چڑھ رہی تھیں۔ انہی بیلوں کے درمیان لکڑی کی سیڑھی چھپی ہوئی تھی۔ یہ سیڑھی کوئی 25 فٹ کی بلندی تک سیدھی گئی تھی۔ ریبک پہلے چڑھا اور میں اس کے پیچھے تھا۔ ٹیلا اوپر سے بھی سرسبز تھا، اس پر مٹی جمع ہوئی تھی اور بارش کے پانی نے اس میں سبزہ اگا دیا تھا۔ ٹیلے کے عقبی حصے میں لکڑی ہی سے ایک چھوٹا سا ہٹ بنایا گیا تھا۔ اس کا سائز 8 بائی 8 فٹ تھا اور چھت کی اونچائی 7 فٹ سے زیادہ نہیں تھی۔ یہاں فرش پر نرم بستر بچھا ہوا تھا۔ پانی کے لیے ایک چھوٹا مٹکا، ایک ڈول جس میں پانی بھر کر لایا جاتا ہے، ایک عدد پیالہ اور کچھ برتن تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہاں کبھی کو رہتا تھا۔ سامنے کی طرف دروازہ تھا اور عقب میں کھڑکی تھی جسے کھول کر ٹیلے کے نیچے بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ ریبک نے کہا، یہ آپ کی رہائش ہے، یہاں ہارن، اسمار یا گونر نہیں آ سکتے۔ نیچے اترتے ہوئے آپ کو محتاط رہنا ہوگا، پانی یہاں سے کچھ دور ہے۔ اس نے ہاتھ سے ٹیلے کے مغرب کی طرف اشارہ کیا۔ صبح اور شام کے اوقات میں وہاں جانے سے گریز کرے کیونکہ جانور پانی پینے آتے ہیں۔ میں 3 دن بعد پھر آؤں گا۔
اگرچہ اس وقت میرے ذہن میں خیال آیا کہ مجھے کب تک یہاں رہنا ہوگا، مگر سوال قبل از وقت تھا۔ ظاہر ہے مجھے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا تھا۔ جیسے حالات میرے لیے موافق ہوتے اور مجھے موقع ملتا، میں یہاں سے نکل جاتا۔ میں نے سر ہلایا۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور سیڑھی سے نیچے اتر گیا۔ وہ ٹیلے سے گھوم کر قلعوں کی طرف روانہ ہوا تھا۔ سیڑھی مضبوط لکڑی کی تھی اور خاصی پرانی تھی، مگر وقت نے اس کی مضبوطی پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ میں نے تھیلا اور دوسری چیزیں کیبن میں رکھی اور باہر آیا۔ سامنے چھوٹا سا قدرتی باغ تھا جس میں گھاس کے ساتھ ساتھ رنگا رنگ اور خوشبودار پھولوں والے پودے اگے ہوئے تھے۔ یہاں کچھ گول اور چپٹی تراش والے پتھر نشست کے طور پر رکھے ہوئے تھے۔ آدمی ان پر آرام سے بیٹھ سکتا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ اس جگہ کا سامرا سے کوئی تعلق رہا ہے۔ ابھی دن اپنے عروج پر تھا اور دوپہر کا وقت ہو گیا تھا۔ مسلسل چلنے سے ناشتہ کب کا ہضم ہو گیا تھا۔ میں نے تھیلے کا جائزہ لیا اور اس میں موجود تازہ پھل پہلے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ اتنی زیادہ مقدار میں تھے کہ 2 دن آرام سے گزارا ہو جاتا۔ مجھے سامرا کی اس مدد سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ وہ میری بے گناہی کی قائل تھی۔ وہ جس طرح میرا ساتھ دے رہی تھی اسے ظاہر تھا کہ وہ نا امید نہیں ہے۔ مجھے روبیر کا خیال آیا اور میں نے بیزاری سے اسے ذہن سے جھٹک دیا۔ بظاہر معصوم نظر آنے والی اس لڑکی نے وہی کیا تھا جو کوئی خوبصورت ناگن کر سکتی تھی۔ اس نے مجھے اس وقت ڈسا جب میں اس کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ پھر مجھے برف والے کا خیال آیا۔ کیا اسے میری حالت اور مجھ پر گزرنے والے واقعات کی خبر تھی؟ ہو سکتا ہے کہ اسے خبر ہو اور ہو سکتا ہے کہ اسے خبر نہ ہو۔ وہ بہرحال ایک انسان تھا جو اپنی حدوں سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ برف والے کے بعد مجھے خیال آیا کہ اب میں کیا کروں، تو مجھے پانی کا منبع دیکھنے کا خیال آیا۔ ریبک نے صبح اور شام کے اوقات میں وہاں جانے سے منع کیا تھا اور ابھی دن تھا۔ میں نے مٹکا چیک کیا، اس میں پرانا پانی تھا۔ اسے پھینک کر میں نے مٹکا اور ڈول لیا اور ٹیلے سے نیچے اترا۔ ڈول میں نے بے دھڑک پھینک دیا کیونکہ وہ مضبوط لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ البتہ مٹکا احتیاط سے پکڑ کر نیچے اترا کیونکہ وہ مٹی کو پکا کر بنایا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ یہاں پکانے والی مٹی بہت اعلیٰ درجے کی تھی اور یہ لوگ اس سے بہت نفیس برتن اور دوسری چیزیں بناتے تھے۔ شفاف پانی کی ندی چند گز دور ہی پودوں کے عقب میں بہہ رہی تھی اور اس کی چوڑائی 10 فٹ سے زیادہ نہیں تھی۔ پتھروں اور جمی ہوئی کائی پر اس کا شفاف پانی روانی سے پھسلتا ہوا آگے جا رہا تھا۔ کچھ نیچے جا کر ندی ایک تالاب میں گر رہی تھی اور یہاں اتنی جگہ تھی کہ ایک آدمی آرام سے نہا سکتا تھا۔ میں نے ممکنہ خطرات کو بالا طاق رکھا اور لباس اتار کر پانی میں گھس گیا۔ یہاں دیکھنے والا کوئی نہ تھا، اس لیے مجھے کوئی جھجک نہ ہوئی۔ کئی دن سے نہانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ پھر بہتی ندی میں نہانے کا الگ ہی مزہ ہے جو انسان کو کم ہی ملتا ہے۔ جی بھر کر نہانے کے بعد میں نے مٹکا اور ڈول اٹھائے اور ان میں تازہ پانی بھر کر ٹیلے کے اوپر لے گیا۔ پہلے مٹکا لے کر گیا۔ یہ کام خاصا مشکل ثابت ہوا۔ البتہ ڈول سے پانی لے جانا اتنا مشکل نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ اب ڈول سے ہی پانی لے کر جاؤں گا۔ میں نے اتارا ہوا لباس بھی دھو لیا تھا۔ یہ کچھ جگہوں سے پھٹ گیا تھا اور کہیں کہیں خون کے داغ بھی آئے تھے، مگر پہننے کے قابل تھا۔ اسے دھو کر سوکھنے کے لیے پھیلا دیا اور سامرا کا دیا ہوا لباس پہن لیا۔ کیبن میں جلانے کے لیے مشعلیں اور آگ لگانے والی تیلیاں بھی رکھی تھیں۔ یہ لوگ ہماری طرح ماچس سازی کا فن جانتے تھے۔ ابھی روشنی تھی اس لیے مشعل جلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیبن کی دیوار میں مشعل لگانے کی جگہ بھی تھی۔ میں اب تک خود کو بہلا رہا تھا مگر میرے اندر انتشار برپا تھا۔ میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آیا تھا، زبردستی لایا گیا تھا۔ پھر وادی میں بھی اپنی مرضی سے نہیں اترا تھا۔ دیکھا جائے تو برف والے نے یہاں ڈیوڈ شاہ کا کردار ادا کیا تھا۔ جیسے وہ مجھے زبردستی وادی تک لے آیا تھا، اسی طرح برف والے نے زبردستی مجھے وادی میں اتار دیا تھا۔ پہلے رینارڈ کے حوالے کیا اور وہاں سے ایک جان لیوا مرحلے سے گزر کر میں سامرا کے پاس پہنچا۔ وہاں پہلے تو یہ عزت ملی کہ مجھے مختار کل بنا دیا گیا اور پھر بے عزت کر کے ایک گھٹیا سے الزام کے تحت گھٹیا مجرم کی طرح سزا دے کر شہر بدر کر دیا گیا۔ میں اس ویرانے میں بیٹھا ہوا تھا اور فی الحال یہ فیصلہ کرنے سے بھی قاصر تھا کہ کہاں کا رخ کروں۔ ندی میں نہاتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ میں وادی سے نکلنے کی کوشش کروں۔ میں نے وہ راستہ دیکھا تھا جہاں سے آرگون کے سپاہی مجھے نیچے لائے تھے۔ میں چاہتا تو اسی راستے سے واپس اوپر جا سکتا تھا، مگر مجھے یہ خیال اچھا نہیں لگا۔ یہ ٹھیک تھا کہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا تھا، مگر میں برف والے اور سامرا جیسے لوگوں کو ان سازشوں پر چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا جو وادی کا امن و سکون تباہ کرنے کے در پر تھے۔ ان میں سے کچھ سازشی اندر کے تھے اور کچھ باہر کے۔ ڈیوڈ وہ شخص تھا جو مجھے یہاں لایا تھا اور اس کا ایک مقصد تھا۔ میں اس کے مقصد کو ناکام بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کو تیار تھا۔ اس کے لیے یہاں رکنا ضروری تھا۔ نہانے سے میرے اندر ابلتا ہوا احساس ٹھنڈا ہوا اور اب میں بہتر طور پر سوچ سکتا تھا۔ یہاں مجھے پہلا خیال اس معلومات کا آیا جو کیرٹ نے مجھے دی تھی اور میں نے ان کو اپنی حد تک محدود رکھا تھا۔ یہ بھی خدا کی قدرت تھی کہ شاید وہ ان معلومات کو بچانا چاہتا تھا، ورنہ میں سومرو اور دوسرے لوگوں سے اس کا ذکر کر چکا ہوتا۔ میں نے صرف سامرا سے بات کی تھی اور اس نے ان معلومات میں کوئی دلچسپی نہیں لی تھی۔ اس کے خیال میں ہماری طرف سے آرگون پر حملے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہمیں تو رینارڈ کے حملے سے خود کو بچانا تھا۔ ٹیلے کی بلندی سے آس پاس کے مناظر تو دکھائی دے رہے تھے، مگر میں یہ دیکھنے سے قاصر تھا کہ آرگون کس سمت میں ہے اور سامرا کے قلعے کس طرف واقع ہیں۔ آرگون کے عقب میں وہ سرنگ تھی جو موبد کو آرگون سے ملاتی تھی۔ اسی سرنگ کے ہوا کے لیے کیے گئے سوراخوں میں ایک سوراخ سے اندر جانے کا راستہ تیار کیا گیا تھا۔ یہ کام کیرٹ نے اپنے آدمیوں سے لیا تھا۔ نہ جانے اس کی موت کے بعد یہ خانہ کھلا ہوا تھا یا رینارڈ نے واقف ہونے کے بعد اسے بند کرا دیا تھا۔
दूसरा फसिल में मौजूद खुफिया खाना था, मगर ये अंदर से खोला जा सकता था। आर्गोन की सिम देखने का एक तरीका था, लेकिन ये निहायत मुश्किल था। बहरहाल मुझे मुश्किल काम करने की आदत थी। मैं टीले से उतरा और अंदाजे से सबसे बुलंद दरख्त को जांचा। मैं जूते कैबिन में छोड़ आया था और अपने साथ सिर्फ नेज़ा और तीर कमान लाया था। मैं जूते गंवाने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। दरख्त बहुत मोटे तने का था, मगर उसमें हर कुछ फासले पर शाखें निकल रही थीं। नीचे की चंद शाखें जानवरों की दस्तबर्द का शिकार हो गई थीं, मगर उनके कुछ हिस्से बाकी थे। उनकी मदद से मैं शाखों तक पहुंचा। यहाँ अपना तीर कमान और नेज़ा हिफाजत से रखा कि वो नीचे ना गिरने पाए, और मजीद ऊपर चढ़ने लगा। जैसे जैसे ऊपर जा रहा था, तने से निकलने वाली शाखें नज़दीक होती जा रही थी और मेरे लिए आसानी हो रही थी। मेरा अंदाज़ा था कि ये कोई 200 फुट बुलंद दरख्त था, मगर जब उसके वस्ती हिस्से तक पहुंचा तो मुझे अपना ख्याल गलत लगा। मैं 200 फुट ऊपर आ चुका था और दरख्त का आखिरी सिरा बदस्तूर खासा दूर था। उसकी बुलंदी 300 फुट के आसपास थी, और जब मैं खासी देर बाद उसके ऊपरी हिस्से के नज़दीक पहुंचा तो अंदाज़ा एक बार फिर बदला। उसकी बुलंदी लाजमी 300 फुट से ज़ायद थी। मैं हैरान हुआ, क्योंकि दुनिया में बहुत कम दरख्त इतनी बुलंदी रखते होंगे, जबकि यहाँ इतनी बुलंदी के और इससे भी ज़्यादा बुलंदी के दरख्तों की भरमार थी। इसका अंदाज़ा मुझे इस बुलंदी पर आकर हुआ जब मैंने दूर नज़दीक के बहुत से दरख्तों के सिरे उससे ज़्यादा बुलंद देखे। खुशकिस्मती से मैं जिस सिम देखना चाहता था उस सिम इससे ज़्यादा बुलंद दरख्त और कोई ना था, और खुली जगह निकलते ही मुझे आर्गोन की फसील और उसकी इमारतें दिखाई देने लगीं। इस बुलंदी से मोबित का ऊपरी सुनहरी हिस्सा भी दिखाई दे रहा था। मेरा अंदाज़ा था कि आर्गोन कोई 6-7 मील के फासले पर था और मोबित उससे ज़्यादा दूरी पर था। सामिरा के तीनों किले उस जगह से नज़दीक थे और तरतीब से दिखाई दे रहे थे। ऊपर आते आते मेरा सांस चढ़ गया और मैं नज़ारों के साथ साथ सांस भी दुरुस्त करता रहा। जब सांस ठीक हुआ तो मैंने नीचे उतरना शुरू किया। किसी सियाने ने ठीक कहा है कि चढ़ाई से ज़्यादा उतराई मुश्किल काम है। नीचे देखना दुश्वार था और बहुत संभल कर पाँव जमाने पड़ रहे थे। एक गलती मुझे कई 100 फुट नीचे पहुंचा देती, इसलिए एहतियात लाजमी थी। बहरहाल मैं सही सलामत नीचे पहुंचने में कामयाब रहा। मुझे अंदाज़ा था कि मेरा अंदाज़ा था कि मुझे चढ़ने में आधा घंटा लगा था और उतरने में भी तकरीबन इतना ही वक्त लगा था। आधा या पौन घंटा में ऊपर रुका। जब नीचे पहुंचा तो दिन ढल चुका था और रोशनी मध्यम होने लगी थी। कुछ ही देर में रात की तारीकी छा जाती। मैं वापस टीले पर आया। तारीकी छाने तक आराम करता रहा, फिर उठकर मछल जलाई और थैले से कुछ फल निकाल कर खाए। मेरे साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में मुझे 100% यकीन था कि साजिश का हिस्सा है। तो क्या साजिशी मुझे किले से निकलवा कर सुकून से बैठ गए होंगे? ये सवाल बहुत अहम था। अगर वो नहीं जानते थे कि मैं कहाँ था तो उनकी हिकमत अमली कामयाब नहीं हुई थी। उनका असल मकसद मुझे मरवाना या फिर अपने कब्जे में करना था, और कब्जे में लेने का मकसद भी मेरा वजूद नाबूद करना होता। तब उन्होंने ऐसी हिमाकत क्यों की कि सिर्फ मुझे शहर बदर करा के बैठ गए? क्या सचमुच ऐसा ही था, या मैं अब भी उनकी नज़रों में था? यह ख्याल आते मैं बेचैन होकर उठ बैठा। रिबक को सचमुच सामिरा ने भेजा था। थैले में फलों के साथ मखसूस टिक्कियाँ थीं जो सामिरा खुद बनाती थी, मगर ऐसी टिक्कियाँ को दूसरा भी तो बना सकता था। इसी तरह हारन और दूसरे दरिंदों से बचाने वाला महलूल भी रिनाट मुहैया कर सकता था। लिबास और हथियारों से कुछ साबित नहीं होता था। यह ठीक है कि रिबक को मैंने कई बार सामिरा के पास देखा था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो उसी का वफादार है। इस ख्याल ने मुझे इतना बेचैन किया कि मैं कैबिन से बाहर आ गया और खुली जगह टहलने लगा। आए दिन दुश्मनों से पाला पड़ने के बाद मेरे सोचने का अंदाज बदल गया था, और अब मैं हर बात को जांचता था और दुश्मन के ध्यान से सोचने की कोशिश करता था। अंदर जलने वाली मशल की रोशनी यहाँ तक आ रही थी, मगर टीले से नीचे उसके देखे जाने का इम्कान बहुत कम था। किसी कदर सोच विचार के बाद मैंने फैसला किया कि अगर दुश्मन यहाँ मेरी मौजूदगी से वाकिफ थे तो मुझे एहतियात से काम लेना चाहिए। मैंने कैबिन से निकालकर मशल ऐसी जगह लगाई कि टीले का ऊपरी हिस्सा रोशन रहे, मगर दूर से उसकी रोशनी नजर न आए, और फिर नीचे उतरकर एक नज़दीकी दरख्त पर चढ़ गया। मेरे पास तीर कमान और नेज़ा था। दरख्त की शाखों से होता हुआ मैं इतनी बुलंदी तक आया कि मुझे टीला और कैबिन नजर आने लगा। एक मोटी शाख पर मैं ठीक से बैठकर आराम करने लगा। मेरी नज़रें टीले पर मरकूज थी। इंतज़ार और निगरानी करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आदमी को कुछ ना करते हुए भी करना पड़ता है। मेरा भी जिस्म दुखने लगा। दरख्त की खुरदरी शाख पर बैठना आसान काम नहीं था। पट्टे सख्त हो रहे थे। यहाँ पहलू बदलने की भी गुंजाइश न थी। कुछ देर के बाद कीड़े मकोड़ों ने यलगार की, और मेरा ख्याल गलत साबित हुआ कि इस वादी के कीड़े मकोड़ों में शराफत पाई जाती है। वो हर जगह घुस रहे थे और काट भी रहे थे। 2 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि मैं अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो गया। दरख्त से उतरकर वापस टीले पर आया और यहाँ आकर मैंने सुकून का सांस लिया। जालिम कीड़ों ने ऐसा काटा था कि बाज़ जगह पर दाने से बन गए थे, जहाँ अब रफ्ता रफ्ता तहलील हो रहे थे। टीला ऐसी जगह थी जहाँ से मैं सिर्फ अकबी हिस्से की निगरानी कर सकता था, और अगर कोई अकबी हिस्से तक आ जाता तो मेरे फरार की राह मसदूद हो जाती। टीले के अलावा किसी और जगह से निगरानी करना बहुत ख़तरनाक था, क्योंकि यहाँ नदी पास थी और हारन से लेकर असमार व गोनर तक सबकी आमद का पूरा इम्कान था। मेरा दिल चाह रहा था कि अंदर जाकर लेटूं और सो जाऊं, मगर मैं सोना नहीं चाहता था, इसलिए बाहर एक पत्थर की नशिस्त पर बैठा रहा। मगर कुछ देर के बाद मुझे झोंके आने लगे। 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैं ऊँघने के दौरान गिरने लगा तो चौंका था। वक्त गुजरने के साथ साथ नींद की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। नींद भगाने के लिए मैं उठकर टहलने लगा।
اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے سسکی لی ہو۔ میں رکا اور کان غور سے لگائے۔ مختلف حشرات اپنے اپنے راگ الاپ رہے تھے، مگر شکر ہے ان میں کوئی جھینگڑ نہیں تھا، ورنہ اس کی آواز میں کوئی اور آواز کہاں سنائی دیتی۔ یہاں جو بولنے والے حشرات تھے وہ معمولی آوازیں نکال رہے تھے، اسی وجہ سے وہ سسکی میری سماعت تک پہنچ گئی تھی۔ پہلے میں اسے وہم یا کسی کیڑے کی آواز سمجھا۔ ہوا یہاں چلتی نہیں تھی ورنہ اس کی آواز سمجھتا۔ پہلی بار سنتے ہوئے مجھے ایسا لگا کہ سسکی نسوانی ہے۔ میں رک کر کچھ دیر کان لگائے سنتا رہا، مگر جب دوبارہ آواز نہ آئی تو میں پھر ٹہلنے لگا۔ ٹہلنے کے لیے یہاں مشکل سے 12-13 فٹ لمبا ایک فٹ پاتھ تھا اور میں اسی پر چکرا رہا تھا۔ تیسرے چکر میں واپس آتے ہوئے میں نے اس بار واضح کرہ سنی، اور یہ کرہ نسوانی تھی۔ آواز ٹیلے کے نیچے سے اور سامنے سے آئی تھی۔ میں اس جگہ سے نیچے نہیں دیکھ سکتا تھا، اگرچہ میں نے جھانکنے کی کوشش کی، مگر ٹیلے کی ساخت یہاں سے گولائی لیے ہوئے تھی اور اس کی جڑ تک دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ تیسری بار سسکی کی آواز آئی تو میں سیڑھی سے نیچے اترا۔ احتیاطاً میں نے نیزہ لے لیا تھا۔ میں دبے قدموں نیچے آیا اور پھر دبے ہی قدموں ٹیلے کے سامنے والے حصے کی طرف بڑھا۔ میں ٹیلے کی دیوار کے ساتھ لگ کر آگے بڑھ رہا تھا۔ میری کوشش تھی کہ میرے سرکنے کی آواز نہ ہو۔ اوپر ستارے نکل آئے تھے اور کسی قدر روشنی تھی۔ نزدیک آنے پر مجھے سسکیوں کی آواز مسلسل آنے لگی۔ وہ جو بھی تھی رو رہی تھی۔ کبھی کبھی اس کی آواز بلند ہوتی جو مجھ تک بھی آتی تھی۔ بالآخر میں اس تک پہنچ گیا۔ وہ ٹیلے کی جڑ کے ساتھ لگی بیٹھی تھی اور اس نے دونوں ہاتھ گھٹنوں کے گرد لپیٹ رکھے تھے۔ وہ ٹیلے کی جڑ میں اس طرح گھسی ہوئی تھی کہ اگر اس کی آواز نہ آ رہی ہوتی تو میں اسے گول مول پتھر ہی سمجھتا جو ٹیلے کے ساتھ موجود تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور اسے آہستہ سے آواز دی، روبیر۔ اس نے چیخ ماری اور اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر میں نے اسے پکڑ لیا۔ تب انکشاف ہوا کہ اس کے بدن پر لباس نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ وہ مچل رہی تھی اور خود کو چھڑانے کی دیوانہ وار کوشش کر رہی تھی۔ میں اسے آواز دے رہا تھا، اپنی شناخت کروا رہا تھا، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ اس وقت وہ ہسٹریا کی کیفیت میں تھی۔ جب اس کی آوازیں ہسٹریا کے انداز سے بلند ہونے لگیں اور مجھے خطرہ ہوا کہ دشمن نہ صحیح کہیں اس کی آوازیں کسی خطرناک درندے کو متوجہ نہ کر لیں، تب میں نے مجبوراً اسے ایک ہاتھ سے قابو کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ ایک اور تھپڑ میرے ہاتھوں سے کھا کر وہ جھول گئی اور نیم بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اسے اٹھا کر شانے پر ڈالا اور کسی نہ کسی طرح اوپر ٹیلے پر لے آیا۔ کیبن میں بستر پر لٹا کر میں نے پہلے مشل کی روشنی میں دل کڑا کر کے اس کا جائزہ لیا۔ اس کا جسم خراشوں اور معمولی زخموں سے بھرا ہوا تھا، مگر یہ کسی انسان کی کارستانی نہیں تھی۔ وہ یقیناً اسی حالت میں جھاڑیوں سے گزرتی رہی تھی اور اس کی یہ حالت ہوئی تھی۔ پورا جسم مٹی مٹی ہو رہا تھا، مگر اس کی حالت کی وجہ جسمانی زخم نہیں بلکہ ذہنی صدمہ تھا، اور میں کسی حد تک اس کا سبب سمجھ رہا تھا۔ 2 تھپڑ کھا کر وہ نیم بے ہوش ہوئی تھی، مگر اوپر لاتے لاتے وہ گہری غنودگی میں چلی گئی۔ شاید اس کے لاشوں نے سمجھ لیا تھا کہ وہ اب محفوظ ہے اور بے ہوش ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے اسے پلٹ کر بھی دیکھا۔ اس کے جسم پر کہیں کوئی بڑا زخم نہیں تھا اور نہ ہی کہیں خون رس رہا تھا۔ میں نے تھیلے میں موجود ایک چھوٹا سا کپڑا نکالا اور ایک برتن میں پانی نکال کر اس سے کپڑا بھگو کر روبیر کا پورا جسم صاف کیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بہت مٹی زدہ ہو رہے تھے۔ میں بس کسی حد تک ہی صاف کر سکا۔ مجھے اپنی نظر بچا کر یہ کام کرنا پڑا تھا۔ روبیر صرف صورت کی ہی نہیں، بدن سے بھی دلکش تھی۔ گرد مٹی، زخموں اور خراشوں میں بھی اس کا حسن جگمگا رہا تھا۔ آخر میں نے اسے اپنا اتارا اور دھویا ہوا کرتا لا کر پہنایا اور اطمینان کا سانس لیا۔ کرتا کسی قدر نم تھا، مگر مجھے امید تھی کہ روبیر کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ موسم نہ ہونے کے برابر سرد تھا، بلکہ اسے خوشگوار بھی مشکل سے کہا جا سکتا ہے۔ روبیر کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے، مگر میں نے اسے پانی دینے سے گریز کیا۔ میں چاہتا تھا وہ کچھ دیر آرام کرے، جلدی ہوش میں آنے سے اس کی حالت پھر خراب ہو سکتی تھی۔ ویسے بھی میں سمجھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یقیناً اسے پوری طرح سزا سنا دی گئی تھی، جیسا کہ سومروں نے بتایا تھا کہ شہر بدر ہونے والوں کے کپڑے بھی اتار لیے جاتے ہیں۔ روبیر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ شہر بدر کرنے سے پہلے اس کا لباس اتارا گیا تھا۔ وہ آبادی سے نکلنے کے بعد جنگل اور ویرانے میں بھٹکتی رہی ہوگی۔ اس دوران میں اسے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہوگا۔ جھاڑیوں اور چٹانوں سے اس کے نازک وجود نے زخم کھائے تھے اور شاید تاریکی چھانے پر اس کے حواس جواب دے گئے تھے، مگر اس کی ہسٹری کی اصل وجہ اس کے ساتھ کیا جانے والا سلوک تھا۔ اسے بے لباس کر دیا گیا تھا اور اس کی نسوانیت یہ توہین برداشت نہیں کر سکی تھی۔ اس کی خوش قسمتی کہ وہ کسی درندے کے ہاتھ نہیں آئی، نہ 2 پیروں والے اور نہ ہی 4 پیروں والے، ورنہ شاید وہ اس وقت زندہ نہ ہوتی۔ دوسری خوش قسمتی یہ رہی کہ وہ یہاں تک چلی آئی جہاں میرے پاس ایک محفوظ ٹھکانہ تھا، اور اب وہ یہاں محفوظ تھی۔